امام حنیفہ کے نزدیک جو بھی صاحب نصاب نہیں ہے، چاہے 2 ٹائم کے کھانے کا اس کے پاس انتظام ہو، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا 1,00,000 روپے 52 تولہ چاندی ابھی جولائی 2022 میں یہ قیمت بنتی ہے، جولائی یا اگست تو اس میں یہ قیمت بنتی ہے جولائی اور اگست میں، تو 2022 کی بات کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی 20 سال بعد ہمارا لیکچر سنے تو وہ ظاہر ہے اس وقت تو زمین آسمان کا فرق آ چکا ہوگا۔ تو 52.5 تولہ چاندی یا 200 درہم جو نبی کے دور میں جو درہم تھا اس کے حساب سے 200 درہم کے بقدر کسی کے پاس مال ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بے شک اس کے پاس کھانے کا انتظام ہو، پینے کا انتظام ہو۔ تو امام ابو حنیفہ کا مدار ہے نصاب پر، تو اس کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جائے گی۔ ہاں، اس کے لیے مانگنا بہرحال جائز نہیں ہے۔ کہ 8 طرح کے مصارف ہیں، کیٹیگریز ہیں جن پہ آپ زکوٰۃ لگا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات، زکوٰۃ، فرض صدقہ یہ تو ہے غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے۔ فقیر اس غریب کو کہتے ہیں جو سوال نہ کرتا ہو لیکن ہو غریب۔ والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ مسکین اس غریب کو کہتے ہیں جو لوگوں سے مال بھی مانگ بھی لے۔ فقیر وہ جو مانگے نہ لیکن اپنی حالت اس کی نظر آ رہی ہو کہ یہ غریب آدمی ہے، سفید پوش۔ اور مسکین وہ جو سائل بن کے آئے مانگ لے، دو گے۔ نمبر 3 والعاملین، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے، یعنی سرکاری ملازم جو اس ڈیوٹی پر ہے کہ لوگوں سے جا کے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ظاہر ہے اونٹ، بکریاں اور یہ گائے وغیرہ لے کے آنا یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا، اتنی دور سے جا کے یہ ساری چیزیں، تو باقاعدہ لوگ ہوتے جو عاملین کہلاتے تھے۔ 3 ہو گئی۔ نمبر 4 والعاملین علیہا، جو ان پر وصول کرنے والے ہیں۔ نمبر 4 والمؤلفۃ القلوبہم، اور جو تالیف قلب کے لیے جو مال ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ کوئی نیو مسلم ہے، ابھی وہ اتنا صحیح طریقے سے اسلام کی طرف نہیں آیا، اس کو اسلام سے محبت دلانے کے لیے آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں کہ چلو یہ اسلام میں آیا، ہم سب لوگ مل کے اس کی مدد کریں۔ تو زکوٰۃ میں سے ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیو مسلم کی کیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے تھے تالیف قلب کے لیے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کسی کے دل میں اسلام کو پکا کرنے کے لیے، تاکہ ان کا ایمان پکا ہو جائے۔ نمبر 5 وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے کے لیے۔ آج کل اس طرح نہیں ہے، آج کل اس کی ایک ماڈرن فارم جو ہے وہ اگلا والا جو کیٹیگری ہے۔ نمبر 6 والغارمین، مقروض لوگ، ان کی گردن چھڑانے کے لیے، کوئی بہت قرضے کے تلے دب چکا ہے، اس کو اس قرضے سے آزاد کروانے کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے غلام آزاد کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بیچارہ بے قصور کسی تھانے میں قید ہو گیا اور آپ ضمانت میں کچھ پیسے دینے پڑ جاتے ہیں آپ کو اس کو نکالنے کے لیے، یا کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا، آپ اس کی دیت ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو، تو اس کی دیت کی طرف سے بھی یہ ادا کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ۔ اس پہ حدیث بھی موجود ہے۔ وفی سبیل اللہ، یہ 7 نمبر، اور اللہ کی راہ میں، پرٹیکولر اس سے مراد تو جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ باقی اس کی مد میں اور کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ اسی میں بتا دیتا ہوں۔ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے بھی، چاہے وہ امیر مسافر بھی ہو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے تک لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، حج کرنے کے لیے ہمارے انڈیا پاکستان سے لوگ تقریباً 4 مہینے کا سفر پیدل طے کرتے تھے۔ اب اس دوران اگر ڈاکو راستے میں لوٹ لیں تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو جناب ایزی لوڈ بھی نہیں کروا سکتے اس زمانے میں۔ یہ تو 40-50 سال ہوئے نا، 1350 سال تو ہم نے اس طرح نہیں دیکھے ہیں نا۔ فریضۃ من اللہ، یہ 8 جو مصارف ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کو یہ پتا ہے کہ اس نے یہ نصاب کیوں ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے، یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس نے اپنے علم سے یہ چیزیں جج کی۔